موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و فتنۃ السامری، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، الى ان قال لما سار موسى عليه السلام بني اسرائيل بعد هلاك فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد، وَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، آگے آئے تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہی ہے، کہنے لگے فَقَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، ہمیں بھی ایسے ایک خدا بنا دے جیسے ان کے خدا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تم بڑی جاہل قوم ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ان هؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یہ سب برباد ہونے والے ہیں۔ ووعدہ ربہ 30 لیلۃ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے پابند فرمایا، لیکن بعد میں حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو۔ ثم اتبع 10 فتمت 40 لیلۃ، پھر 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اے یصومھا لیلا و نہارا، رات کو بھی روزہ دن کو بھی روزہ۔ وقد تقدم فی حدیث الفتون بیان ذلک، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فصار موسیٰ علیہ السلام بادرا الی الطور، آپ مقام طور کی طرف چلے اور اپنے خلیفہ مقرر کیا بھائی کو۔ واستخلف علی بنی اسرائیل اخاہ ہارون، ولہذا قال تعالی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم علی اثری اے قادمون ینزلون قریبا من الطور، میری قوم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ وَأَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ أَيْ لِتَزْدَادَ عَنِّي رِضًا،
میں اس لیے جلدی آیا تھا کہ آپ کی رضا حاصل کروں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري۔ اخبر تعالی نبیہ موسیٰ علیہ السلام مما کان بعدہ من الحدث فی بنی اسرائیل۔ اللہ نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے آنے کے بعد پیچھے کیا ہوا۔ وعبادتہم العجل، اور وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ الذی عملہ لہم ذلک السامری، وہ بچڑا جو ہے سامری نے بنایا تھا۔ وفی الکتب الاسرائیلیت انہ کان اسمہ ہارون ایضاً، بعض روایات اسرائیلی میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نام بھی ہارون تھا۔ وَكَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْأَلْوَاحَ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلتَّوْرَاةِ، اللہ تعالیٰ نے تختیوں پہ تورات لکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی نصیحتیں، ہر قسم کی بیان کھل کے بیان فرمایا جو بندے کی ہدایت کے لیے ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مضبوطی سے پکڑو، یعنی عمل کرو اس پہ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس پہ عمل کریں صحیح طریقے سے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ فاسق کافروں کا کیا انجام ہے۔ اے عاقبۃ الخارجین عن طاعتی المخالفین لامری، جو میری اطاعت سے نکل گئے، میرے امر کی مخالفت کر، ان کا انجام بھی آپ کو دکھائیں گے۔ وقولہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، ای بعد ما اخبرہ تعالی بذلک فی غایت الغضب والحنق علیہم هو فيما هم فيه من الاعتناء بأمرهم، وتسلم التوراة التي فيها شریعتهم وفيها شرف لهم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ لگا، اللہ نے خبر دی کہ تمہاری قوم تو بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو شدت غضب میں اور غصے میں آئے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور تورات بھی آپ کو مل گئی جس کے اندر ان کے لیے دین شریعت تھا، ان کے لیے شرف تھا۔ وَهُمْ قَوْمٌ قَدْ عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ، اور یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت شروع کر دی۔ مَا يَعْلَمُ كُلُّ عَاقِلٍ لَهُ لُبٌّ وَحَزْمٌ بُطْلَانَ مَا هُمْ فِيهِ وَسَخَافَةَ عُقُولِهِمْ وَأَذْهَانِهِمْ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عقل والا، فہم والا سمجھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت سے کیا ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے عقل جو ہے وہ چھین لیے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ رَجَعَ إِلَيْهِمْ غَضْبَانَ أَسِفًا، اسفا کا معنی کیا ہے؟ شدت الغضب، شدید غصے میں واپس آئے۔ وقال مجاہد غضبان اسفا ای جزعا، یعنی غصہ بھی تھا اور غم بھی تھا۔ وقال قتادہ والسدی اسفا حزینا علی ما صنع قومہ من بعدہ، یعنی آپ غصے سے بھرے ہوئے بھی آئے اور غم سے بھی بھرے ہوئے کہ میری قوم نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ای اما وعدکم علی لسانی کل خیر فی الدنیا والآخرۃ وحسن العاقبۃ کما شاہدتم من نصرتہ ایاکم علی عدوکم واظہارکم علیہ وغیر ذلک من آیات اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، آپ نے ہر اچھی بات اللہ نے مجھے بتائی اور میں نے تمہیں سمجھا دی، حسن عاقبت بھی بتا دیا کہ انجام کار جو ہے وہ مومنوں کا اچھا ہوگا۔ جیسے کہ تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ہر مقام پہ میری مدد فرمائی، اللہ نے مجھے تمہارے دشمنوں پہ غالب کیا، فرعون کو غرق کیا، اللہ نے میری نصرت بھی کی، میری مدد بھی فرمائی، تو تم نے یہ کیا کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ایک بچھڑے کی بات کرو۔ افطال علیکم العہد فی انتظار ما وعدکم اللہ ونسیان ما صرف من نعمہ وما بالعہد من قدم، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا اس میں دیر ہو گئی، اس لیے تم اس میں مبتلا ہو گئے اور سب نعمتیں بھول گئے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، بلکہ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پہ نازل ہو۔ ام ہا ہنا بمعنی بل وہی للاضراب عن الکلام الاول وعدول الى الثانی، بل اضرابیہ ہوتے ہیں ایک کلام سے دوسری کلام کی طرف پھرنا۔ کانہ یقول بل اردتم بسنیکم ھذا، بلکہ تم نے یہی ارادہ کیا ہے غیر اللہ کی عبادت کر کے تاکہ اللہ کا غضب آئے تم پر۔ فاخلفتم موعدی، پھر تم لوگوں نے میری بھی مخالفت کی۔
قالوا اے بنو اسرائیل فی جواب ما انبأهم موسیٰ وقرأهم، حضرت موسیٰ نے جب تنبیہ کی تو قوم نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، یعنی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، عن قدرتنا و اختیارنا، ثم شرعوا یعتذرون بالعذر الباب، پھر عذر بیان کرنے لگے، یخبرونہ عن تورعہم ما کان بایدیہم من حلی القبط، کہنے لگے ہم نے تو احتیاط کی کہ جو ہم زیور لے کے آئے تھے قبطیوں کے، ان زیوروں کو جمع کر کے ہم نے آگ میں ڈالا، الذی کانوا قد استعاروہ منہم حین خرجوا من مصر فقذفناها اے القیناها، ہم تو وہ بھی پھینک دیے تاکہ ہم کوئی چوری نہ کریں۔ وقد تقدم فی حدوث الفتون ان ہارون علیہ السلام هو الذی کان امرهم بإلقاء الحلی فی حفرۃ فیہا نار، حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑھے میں آگ جلائی، ان کو حکم دیا کہ سارے زیور اس میں ڈال دو۔ وہی فی روایت صدی النبی مالک ابن عباس انما اراد ہارون ان یجتمع الحلی کلہ فی تلک الحفیرہ ویجعل حجرا واحدا، تاکہ وہ آگ میں ڈالیں گے تو سب ایک اینٹ بن جائیں گے، حتیٰ اذا رجع موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کا کیا کریں۔ رأى فیہ ما یشاء ثم جاء ذلك السامری فألقى علیہا تلک القبضہ التي اخذها من اثر الرسول، پھر وہ بدبخت سامری آیا، اس نے جو حضرت جبریل کے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی وہ اس میں ڈال دی۔ وَسَأَلَ مِنْ هَارُونَ أَنْ يَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ فِي دَعْوَةٍ، اور ساتھ ہارون علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری دعا قبول کرے۔ فَدَعَا لَهُ هَارُونُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ فَأُجِيبَ لَهُ، حضرت ہارون نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے بدبخت دعا کیا مانگ رہا ہے۔ فقال السامری ان ذلك اسأل اللہ ان يكون عجلا، تاکہ یہ ایک بچڑا بن جائے، فكان عجلا له خوار اے صوت استدراجا وامحالا ومحنتا واخبارا، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بچڑا بھی بن گیا اور اس میں آوازیں بھی آنے لگی، ایک امتحان آ گیا۔ فلہذا قال فكذلك القى السامری فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو اس نے بچڑا بنایا اور اس میں سے پھر آوازیں آنے لگی اور قوم گمراہ ہو گئی۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عباد بن البختری قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد عن سماک عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان ہارون مر بالسامری وهو ينحت العجل فقال له ما تصنع، حضرت ہارون گزرے دیکھا کہ سامری کچھ بنا رہا ہے، پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ قال اصنع ما يضر ولا ينفع، کھانے کا میں ایسی چیز بنا رہا ہوں کہ نقصان تو دے سکتی ہے فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ جو بھی شرک کرے گا نقصان تو ہوگا نہیں۔ فقال ہارون واللہم آتیہما سارک علی ما فی نفسه ومزا ہارون وقال السامری اللہم انی اسألک ان یخور، فقال یہ آوازیں نکالے، اس نے آواز نکالی، فقال اذا قال سجدوا له، جب وہ آواز نکالتا تو سب سجدے میں گر جاتے، وَإِذَا خَالَفَ عُرُوسَهُمْ، پھر آواز نکالتا تو سجدے سے سر اٹھا لیتے۔ ثم رواه من وجہ آخر عن حماد وقال اعمل ما ينفع ولا يضر، کہ نفع دے گا نقصان نہیں دے گا۔ وقال صدیقان یخور یمشی، وہ چلتا بھی تھا اس کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ فقالوا ای الضلال منهم الذین افتتنوا بالعجل وعبدوه، یہ وہ امتحان تھا جس میں مبتلا ہو کے وہ گمراہ ہوئے، اور کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ ونسیہ، اے نسیہ ہا ہنا وذهب یتطلبہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا خدا یہاں بھول گئے اور گئے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، خدا تو یہاں ہے، نعوذ باللہ۔ کما تقدم فی حدیث الفتون عن ابن عباس وبه قال مجاہد وقال سماک عن اکرمۃ عن عباس فنسیہ ای نسیٰ ان یذکرکم ان ھذا الہکم، وہ بھول گئے کہ تمہیں بھی نہیں کہہ سکے کہ یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کی عبادت کرنا۔ کہا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق عن حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، قال فاقفوا علیہ وحبوہ حبا لم یحبوا شیئا قط، یعنی مثلہ، وہ اسی پہ جم گئے، اس کی عبادت پہ اس سے محبت کرنے لگے۔ یقول اللہ ونسیہ ترک ما کان علیہ من الاسلام یعنی السامری، بعض علماء نے فرمایا کہ نسیہ کا معنی ہے ترک، یعنی سامری اسلام چھوڑ کے کفر میں مبتلا ہو گیا۔
قال اللہ تعالی ردا علیہم وتقریا لهم وبیانا لفضیتهم وسخافة عقولهم فیما ذهبوا الیہ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا. اللہ نے فرمایا بدبختو یہ تو دیکھو یہ کیا تمہیں نفع دیتا ہے نقصان تو بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا. افلا یرون انه لا یجیبهم اذا سالوه ولا اذا خاطبوه جب تم اس کو پکارو تو نہ یہ جواب دے سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا نہ کسی نقصان اور نفع کا مالک ہے اے فی دنیاہم ولا فی اخراہم. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا واللہ ما کان خوارہ اس کی آواز نہیں تھی اصل میں اندر سے خالی تھا نا تو جو ہوا داخل ہوتی تھی پیچھے سے آگے نکلتی تو آواز پیدا ہوتی تھی. فَيَخْرُجُ مِنْ فَمِّهِ وَيَسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْفُتُونِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ هَذَا الْعِجْلَ اسْمُهُ بَهْمُوت. انہوں نے کہا اس کا نام بہموت تھا. وَحَاصِلُ مَا اعْتَدَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ أَنَّهُمْ تَوَرَّوْا عَنْ زِينَةِ الْكِبْتِ فَأَلْقَوْهَا عَلَيْهِمْ. کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا کیا کہ وہ دشمنوں کے زیور بھی ہم چھوڑ دیں. تو مفسر کہتے ہیں اچھے لوگ تھے زیوروں کی چوری سے بچ رہے ہیں اور بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. فَتَبَرَّؤُوا عَنِ الْحَقِيرِ وَفَعَلُوا الْأَمْرَ الْكَبِيرِ چھوٹی چیز سے بچ رہے ہیں اور بڑی میں مبتلا ہو رہے ہیں. كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الصحب. تو ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون جو ہے کپڑے پہ لگ جائے هل يصلي فيه أم لا وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ نے فرمایا دیکھو یہ اہل عراق کا آدمی ہے. قتلوا ابن بنت رسول اللہ یعنی الحسین وہم یسألون عن دم البعوضۃ. ان بدبختوں نے حضرت حسین کو تو شہید کر دیا اور مچھر کے خون سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا نا زیور کی چوری سے ڈر رہے ہیں اور شرک میں پڑ رہے ہیں تو اس لیے انہیں چھوٹی چیز سے بچ رہے ہیں بڑی چیز میں پڑ رہے ہیں. واللہ اعلم.